اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی خدمت میں ایک بہترین اور بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چور جو عبادت گزار اور پرہیزگار بن گیا۔ وہ کیسے؟ سید عبداللہ فاطمی نیا ان سے منقول ہے کہ ایک عالم دین عامل شریعت سید مہدی القوام، جو تہران کے مشہور خطیبوں میں سے تھے، ایران کے شہر تہران کے مشہور خطیبوں میں سے تھے، ان کی مجالس میں ہر طبقے کے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی مجالس اخلاقی نصیحتوں سے بھرپور ہوتی تھی اور وہ بہت وسیع و ظرف اور منفرد سیرت اور کردار کے مالک تھے۔ ایک رات ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا اور ایک قیمتی قالین لپیٹی چوری کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران سید مہدی القوام نیند سے بیدار ہو گئے اور نہایت سکون سے چور سے پوچھا، تم اس قالین کا کیا کرو گے؟ چور نے جواب دیا، میں اسے بیچ دوں گا۔ یہ بات سن کر سید مہدی نے کہا، اگر تم اسے بیچو گے تو لوگ تم سے کم قیمت میں خریدیں گے۔ میں یہ قالین تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسے لے جاؤ اور یعنی تہران میں عباسہ آباد کے بازار میں جا کر کہو کہ سید مہدی نے بھیجا ہے، یعنی میرا نام لو اور اسے جا کر بیچ دو۔ پھر اسے مناسب قیمت پر فروخت کرو اور بیچ دو اور حلال کاروبار شروع کرو تاکہ تمہیں حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب اللہ نے حلال کا طریقہ بنایا ہے تو تم حرام کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ اس دنیا میں بھی حرام کا عذاب ہے، آخرت میں بھی عقاب ہے۔ یہ نہ دنیا سکھ ہے اور نہ آخرت میں چین ہوگا، لہذا آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ حلال راستہ اختیار کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس حلال راستے موجود ہوں، کوشش کرے ان حلال راستوں سے اپنی کمائی کرے، چوری سے باز رہے، ڈاکے سے باز رہے، تھوڑا کھا لے، حلال کھائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اسی طرح ہر کام جب حلال کا راستہ موجود ہے، جب نکاح کا راستہ موجود ہے، تو پھر غلط کاموں سے کوشش کرے انسان پرہیز کرے۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہی چور عبادت گزار اور پرہیزگار بن گیا۔ اسی قالین سے کاروبار کا آغاز کیا، حلال روزی کمائی اور اللہ نے اس کے دین و مال میں برکت عطا فرما دی اور وہ بہترین عبادت گزار بندہ بن گیا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے حلال کردہ اور آسان طریقوں کے ساتھ، جس میں نہ بدنامی ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، بلکہ وہ اچھے طریقے سے روزی کمائے اور اپنے بچوں کا اپنا پیٹ پالے۔ حلال روزی سے بننے والا گوشت اور خون، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہیں؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غذا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہماری خوراک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، مشتبہ غذا کھاتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کوئی حرام غذا کھائیں گے تو پھر ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہذا وہ چور ایک مقدس اور بہترین انسان بن گیا۔ لہذا حلال راستے اپنائے جائیں، حرام سے پرہیز کیا جائے۔ خداوند متعال ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور حرام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بہترین دعا، اللہم عجل ولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔